السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ محرم الحرام کے بارے میں ہے۔ محرم کے لغوی معنی ہے حرام کیا گیا، عظمت والا، مقدس، ممنوع اور لائق احترام۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے، جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ اس مبارک مہینے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی فرامین اور نظام ہم سب مسلمان آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں، جو کہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد قرار دیا اور 17 ہجری کو محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرت علی سے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا، چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحجہ کے آخر میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو نیا چاند نکلا وہ محرم کا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، السنۃ 12 شہرا، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 تو متواتر ہیں، لگاتار ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب ہے، وہ جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم الحرام کا مہینہ فیورٹ مہینہ، پسندیدہ مہینہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیر الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی رمضان۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے رمضان کے روزے کے محرم کے روزے اور خاص طور پر یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا جو اہتمام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، کسی اور روزے کا اتنا کثرت سے اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم سے زیادہ قریب ہے، تمہاری نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہود جو تھے وہ ایک روزہ رکھتے تھے، تو یہود کی مشابت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور 9 کے لیے خواہش کا اظہار فرمایا۔ وہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اقوام ادنا مشابت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہوں یا عقائد میں ہوں یا عبادات و اطوار میں ہوں یا رسم و رواج میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابت اختیار کی وہ انہی میں سے ہیں۔ یوم عاشورہ محرم الحرام کا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے، پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی عاشوراء کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا گیا، جو کہ ابھی آپ نے حدیث پڑھی سنی، اور اسی طرح سے کہ یہ محرم کا مہینہ، یہ اس کو شہر اللہ قرار دیا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان،
شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل جو اللہ کا مہینہ ہے وہ مہینہ ہے جسے تو محرم قرار دیتے ہو، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے محرم کا مہینہ بہت معزز مہینہ ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، محرم 3 ہجری جون 624 میلادی میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محرم میں شادی بیاہ کرنا بھی جائز ہے، اور یہ بڑا معزز مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ تو محرم الحرام میں بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر اس محرم کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ نمبر 2، عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا اور وہ خود غرق ہو گیا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ تو لہٰذا اس میں بہت اہم تاریخی واقعات ہیں۔ تو جہاں آپ نے یہ دیکھا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، اور آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو لوگو تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر یعنی اپنی جانوں پر اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو، یا گناہ کا کام ہو، یا بدعات اور منکرات میں سے ہو، ایسے کام ہو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو۔ ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث 1739 ہے۔ تو ایک اہم پیغام ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا سنا کہ یہ ایک اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، یعنی نیا سال، جیسے کہ انگریزی مہینوں میں جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سے اسلامی مہینوں کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت اللہ تعالیٰ کی وہ بیش بہا نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، یعنی ہماری زندگی کا سفر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ وقت نے گزرتے جانا ہے، ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو ماضی بنا دیتا ہے، ہر آنے والا مہینہ گزشتہ مہینے کو ماضی بنا دیتا ہے۔ سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہ باقی رہ جائے گا۔ تو لہٰذا آنے والا محرم، یہ جو آج 8 محرم الحرام ہے، صبح 9 محرم سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو یہ محرم ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو مفید
بمقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے، اور اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنایا جائے، تاکہ کل آنے والے وقت میں کامیابی نصیب ہوں اور انسان مایوسی اور محرومی سے بچ سکے اور اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو سکے۔ جنید بغدادی نے فرمایا کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کیا جائے اور اس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیاری کی جائے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے اور اللہ سے دعائیں کی جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اور اسی طرح سے عبادات کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 3، والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لائی جائے، اور پھر اسی طرح سے اہل خانہ اور بچوں کے حقوق کی طرف، بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دی جائے۔ نفع مند علم حاصل کرنے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کی جائے۔ معاشرے کے پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کی جائے اور ہر کام رضائے للہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں محرم الحرام کی فضیلت کو سمجھنے اور سال نو کا آغاز بہترین طریقے سے کرنے اور نئے عزم، نئے ولولے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب